میں اس کو ECO کا حصہ بنتے دیکھتا ہوں، شنگھائی آرگنائزیشن کا حصہ بنتے دیکھتا ہوں، سارک میں بڑا اہم رول پلے کرتے دیکھتا ہوں، کیونکہ پاکستان کا خطہ دنیا کے اہم ترین سنگم پر اہم ترین وسائل، اہم ترین صلاحیتیں اور اہم ترین مواقع کے ساتھ موجود ہے۔ صرف نقص اس کو قیادت دیانتدار نہیں ملی۔ قیادت کے پاس پاکستان بنانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس ریاست اور ملک کا گنوانے کے لیے سب کچھ، برباد کرنے کے لیے۔ لہذا میرا میسج یہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، کہ پاکستان کے مقام کو پہچانو، مایوس نہ ہو، اس کا مستقبل بڑا روشن ہے۔ صرف آپ کو ایک عظیم جد و جہد کا حصہ بننا ہوگا۔ میں پاکستان کو عظمت اور ترقی کے افق پہ چمکتے ہوئے ستارے کی طرح دیکھ رہا ہوں، مگر قوم کے ہر فرد کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ اس طرح نہیں انقلاب آتے کہ ٹی وی کھول کے گھر بیٹھے دعائیں دیں، دل دھڑکیں، نہیں، قربانیوں میں حصے دار بننے کی ضرورت ہے۔ انجینئرز کو، ڈاکٹرز کو، سائنٹسٹ کو، پروفیشنلز کو پیٹرونائز کرنے کی ضرورت، فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچ، ایجوکیشن، ہیلتھ، ان چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے۔ اب یہ چونکہ یہ چیزیں ترجیحات میں نہیں ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ تھا وہ پازیٹیو ویژن، ہوپ کا پہلو۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اب تھوڑا اس کا نقشہ دیکھیے تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز بھی آئے۔ ورلڈ اکنامک فورم وہ انالیسس کرتا رہتا ہے دنیا کے ممالک کا، ان کی استعداد کا، ان کی مجموعی صلاحیت کا، ان کی کیپیبلٹی کا، ان کی کمپیٹیٹیونیس کا، مختلف فیلڈز میں، پرٹیکولرلی اکنامک کمپیٹیٹیونیس اور کیپیبلٹی، اور مختلف اس کے جو رینکس ہیں متعین کرتا ہے مختلف فیکٹرز میں، سیکٹرز میں۔ اب اس کا تھوڑا جائزہ لیں۔ اتفاق سے میں اس ورلڈ اکنامک فورم کا UNO کے بعد دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم، میں اس کے کانسٹیچوئنٹ ممبرز میں سے ہوں۔ اب یہ چیز فیکٹس دے رہا ہوں آپ کو، انہوں نے گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس، اس کو GCI کہتے ہیں، اس کے تحت 2007 عظیم میاں 2007 اور 2008 میں، اور باقی احباب جو سارے ہمارے ٹی وی چینلز اور پرنٹ میڈیا کے خاص طور پر رپورٹرز بیٹھے، ہمارا اجتماعی ریاستی صلاحیت کہ بطور ریاست ایگزسٹ کرنے کی کیپیبلٹی کتنی ہے، 2007 اور 2008 میں دنیا کے ملکوں میں گرتے گرتے ہمارا نمبر 92 تھا، 92۔ پھر 2008 اور 2010 میں ہم مزید گر گئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا فوجی آمریت آئی یا سیاسی آمریت آئی؟ کیا ہم رک رہے ہیں، گراوٹ ہماری تھم رہی ہے، یا تسلسل سے گرتے چلے جا رہے ہیں؟ اگر تسلسل سے گر رہے ہیں تو ہمیں یقیناً کھوج لگانا ہوگا کہ there is something wrong، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہے، اس کو کریکٹ کرنا ہو۔ گاڑی چلاتے ہوئے بھی آپ کو ریڈ لائٹ آ جائے نا تو آپ کو الارم دے دیتی ہے، تو آپ گاڑی روک کے اس کو چیک کرتے ہیں کہ کوئی خرابی ہے۔ تو 2007-8 میں 92 نمبر تھا، 2008 اور 10 میں گر کے 101 نمبر پہ چلے گئے۔ اس کے بعد 2012 اور 13 جو پچھلا دور ختم ہوا پیپلز پارٹی کا، زرداری صاحب کا،
اس تک گر کے ہم 124 نمبر پہ جا چکے تھے نیچے. 124. دس از گلوبل کمپٹیٹیونیس انڈیکس GCI. اور میں وہ رپورٹیں کبھی نہیں پیش کرتا ہوتا، یہ جو گیلپ سروے اور اس طرح کے فراڈولنٹ چیزیں نہیں ہوتی، اپنے آپ ایک فیڈ کر کے بنا لی. میں ورلڈ اکنامک فورم کی آپ کو دے رہا ہوں، آفیشیل ڈاکیومنٹ. 2013 میں پچھلا دور ختم ہوا. 2013 جولائی سے موجودہ حکومت شریف امپائر شروع ہو گئی، شریف ڈائنیسٹی. 2013 سے 2014 اب ہم گر کے 2012-2013 میں نے بتایا 124 پر آ گئے تھے. آج ہم 2014 میں گر کر 134 نمبر پر ہیں، 10 پوائنٹ اور نیچے ہو گئے. میں نے ہمیشہ کہا ہے نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو کہ میرے دیے ہوئے اعداد و شمار، میرے انالیسز ایک بھی زندگی میں اگر غلط ہوں تو آپ کو اجازت ہے آپ چیلنج کریں، میں سر عام معافی مانگوں گا. مگر کبھی میرے سبسٹنس اور میرے پورے جو دی ہوئی بیان کو کبھی چیلنج نہیں کر سکے، کیونکہ ریکارڈ کی چیز دے رہا ہوں. سوال یہ ہے، ہمیں غرض نہیں ہے وزیر کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب کیا تقریر کرتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نہ مانیں میری بات. عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات نہ مانیں، کسی اور لیڈر کی بات نہ مانیں، چھوڑ دیں بھئی یہ آپس میں اختلافات کرتے ہیں، لیو اٹ. ورلڈ اکنامک فورم کیا بتا رہا ہے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے. کہ گرتے گرتے آج آپ 134 نمبر پر ہیں اور مسلسل گرتے جا رہے ہیں. اور پھر آگے دیکھیے، جب یہ کمپٹیٹیونیس کرتے ہیں تو ایسے نہیں چوز کر لیتے ملکوں کو، ایک گروپ دیکھتے ہیں جن کے مجموعی حالات ہر اعتبار سے انڈیکیٹرز دیکھ کر ایک جیسے ہیں، جن میں کامنیلٹی ہو، سملیرٹی ہو، انڈیکیٹرز کے اعتبار سے ایک گروپ بنے، اس میں کمپٹیشن کرتے ہیں. جینون طریقہ انٹرنیشنل. اس میں 6 ممالک انہوں نے چنے ہوئے جن میں ہمارا موازنہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نیچے گر رہے ہیں یا کوئی اوپر جا رہا ہے. انڈیا ہے، انڈونیشیا ہے، برازیل ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان. یہ 6 کنٹریز کا گروپ ہے. اب سنیے، اسی عرصے میں یہ جو پیریڈ گزرا ہے، انڈونیشیا کی صلاحیت، یہی اسٹیٹ کیپیبلٹی، ریاستی صلاحیت 10 پوائنٹ اوپر گئی ہے. انڈونیشیا. سری لنکا کی اسٹیٹ کیپیبلٹی 17 پوائنٹ اوپر گئی ہے، پلس 17 پوائنٹ اوپر گئی ہے. اس کے برعکس کچھ نیچے بھی جاتے ہیں، ویریشنز آتی ہیں. انڈیا رینکنگ میں صرف 2 پوائنٹ نیچے گیا ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اس عرصے میں 2 پوائنٹ نیچے گیا ہے، مینٹین کیا ہے. برازیل 2 پوائنٹ نیچے گیا ہے. بنگلہ دیش 1 پوائنٹ نیچے گیا ہے. ایک ہی عرصہ ہے، ایک ہی گروپ ہے، سملر انڈیکیٹرز ہیں. 1 پوائنٹ بنگلہ دیش جو کل تک ہمارا حصہ تھا، اور پاکستان 22 پوائنٹ نیچے گیا ہے. 22 پوائنٹ. یہ کیا بتا رہا ہوں، یہ ریاستی صلاحیت ہے جس میں آپ کے تمام فیکٹرز جمع ہو جاتے ہیں کہ ایز اے اسٹیٹ ویئر ڈو وی ایگزسٹ، واٹ از آور کیپیبلٹی، واٹ از دا لیول اینڈ کوالٹی آف آور سسٹینیبلٹی، what would be our future, what would be the future of our generations. What is the progress of our economic growth? What is the position of our economic stability? How we are performing in comparison with other similar countries. یہ ایک پورا نظام ہے. ایک چیز میں ہم ترقی کی ہے، یہ ورلڈ اکنامک فورم کا ہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کرپشن پرسیپشن ہے ان کا، TICI، یہ انڈیکس ہے اس کا پورا ورلڈ اکنامک فورم کا. اس میں سب سے زیادہ اگر ترقی کی ہے ہم نے تو کرپشن میں کی ہے. اور آج 2014 تک ہم ترقی کر کے 139 درجے پر جا پہنچے. یہ سب کچھ کیوں ہے؟
کیا اس میں پاکستان کی ایز اے اسٹیٹ اٹ سیلف کوئی خرابی ہے؟ نہیں. اب اس کی انالیسز ہیں سارے. گورننس کی خرابی، لیڈرز کی خرابی، سسٹمز کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کرپشن کو ایریڈیکیٹ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، ریفارمز کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ڈیلیور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. ہم نے اگر انقلاب مارچ کیا اور عمران خان صاحب نے آزادی مارچ کیا، ہم نے دھرنے دیے، ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. ہم تو اس دھرتی اور اس ریاست کے لیے یہ مار کھا رہے ہیں، یہ جان دے رہے ہیں. اگلی نسلوں کے لیے، ہماری جنریشنز کا کیا ہوگا، ہمارے ملک کے مستقبل کا کیا ہوگا، ہم مستقبل بچانا چاہتے ہیں. اب اس میں چند چیزیں اور توجہ طلب ہیں. اس کی وجہ سے آپ ایک پہلو اور دیکھیے. 2009 میں، اٹ از ان 2009، اب پرسیپشن کیا ہے ورلڈ کا؟ ہم اپنی جو چاہیں تعریف کرتے چلے جائیں، جو چاہیں کہتے چلے جائیں، یہ چیزیں ڈیسائیسو نہیں ہوتی. 2009 میں مالاکنڈ آپریشن آپ کو یاد ہوگا جو ہوا تھا. اس موقع پر فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب نے پاکستانی حکومت کی امداد کے لیے ان 2010 ایک ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ قائم کیا تھا. آپ میں سے یاد ہے کسی کو؟ ملٹی ڈونر ٹرسٹ فنڈ. اور ریکویسٹ کی تھی دنیا کے ملکوں کو کہ ہم نے آپریشن کیا اگینسٹ ٹیررزم، ہماری مدد کی جائے. اور آپ کو معلوم نہیں کتنوں کو یاد رہا یا نہیں رہا، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، دنیا کے کسی ملک نے ڈونیشن نہیں دیا تھا اس میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ nobody had a trust in پاکستان. انہوں نے کہا ہمیں یقین نہیں کہ یہ پیسے کہاں استعمال ہوں گے. It is 2009 and then 2010. اب سنیے، یہی MDTF ملٹی ڈونرز ٹرسٹ فنڈ موجودہ حکومت نے اسی کو جاری رکھا، شریف ڈائنیسٹی نے جاری رکھا. اب سیلاب آیا ہے، سیلاب کے متاثرین کے لیے اور IDPs کے لیے. اب یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی، بہت سونے پہلی بار سنیں گے، سوائے ان احباب کے جن کا شعبہ ہے وہ ہمیشہ ریسرچ رکھتے ہیں. IDPs اور سیلاب کے متاثرین کے لیے موجودہ گورنمنٹ، شریفز کی گورنمنٹس نے بھی دنیا کے ملکوں سے اسی MDTF کے لیے مدد مانگی ہے. دنیا کے سارے ملکوں نے مدد سے انکار کر دیا، کسی نے پیسہ نہیں دیا. وجہ کرپشن اور بدعنوانی. اس نتیجے تک ملک پہنچا دیا گیا. اب آگے دیکھیے کیا ہوا. اب گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کیا ہے جسٹ ناؤ، اس ڈونیشن کے لیے چونکہ کوئی نہیں دے رہا تو کمٹمنٹ کر دی ہے کہ ورلڈ بینک میں آپ ڈونیشن دیں، اس کا استعمال ورلڈ بینک کی نگرانی میں ہوگا. گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کرے گی، ورلڈ بینک اس کی نگرانی کرے گا. کوئی ملک دنیا کا ایسا ہے جس کا اعتماد اور کانفیڈنس اتنا ختم ہو گیا ہو؟ ورلڈ بینک کرے گا نگرانی. اور ورلڈ بینک نے کہا کہ اگر میں نے نگرانی قبول کی تو 7.5% اخراجات میں سے، اپنے اخراجات کی مد میں کاٹ لوں گا. یعنی $8 کاٹوں گا $100 کے ایکسپینڈیچر. آؤٹ آف 100 $8 میں کاٹوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمرانوں کی کریڈیبلٹی نہ پچھلے دور حکومت میں تھی جو جمہوریت کے نام پہ تھا، نہ موجودہ دور حکومت میں. ورلڈ وائڈ کریڈیبلٹی ختم ہو گئی، نہ کل تھی نہ آج ہے.
اور عالمی ممالک اس دونوں ادوار کو کرپٹ اور بدعنوان سمجھتے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف ڈیموکریسی. یہ ترجیحات کیا ہیں؟ آگے میں آتا ہوں ہونی کیا چاہیے تھی اور ہیں کیا. اب ایک کمپیریٹو سٹڈی دیتا ہوں. دنیا کی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جب تک وہ میکسیمم خرچ اپنے جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ نہ کرے. تعلیم ایک واحد راستہ ہے قوموں کو ترقی دینے کا. نمبر 2 ہیلتھ. صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. ہیلتھ اور ایجوکیشن پر انمپلائمنٹ ختم کرتی ہیں, پاورٹی کو ایلیویٹ کرتی ہیں, سوشل سیکٹر پہ خرچ کرتی ہیں, ٹرانسپیرنسی لانے پہ خرچ کرتی ہیں, کرپشن کے خاتمے پہ خرچ کرتی ہیں, انسٹیٹیوشن کو سٹیبلائز کرتی ہیں, ڈی پولیٹیسائز کرتی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی لاتی ہیں. ان تمام اقدامات کے ساتھ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو اسٹیبلش کرتی ہیں اور قومیں مضبوط ہوتی ہیں. اب میں کمپیریٹو سٹڈی دیتا ہوں. یہ وہ چیزیں نہیں ہیں جو کسی پر الزام لگا دے, یہ وہ حقائق ہیں جس نے ہمیں اس ملک میں حقیقی شراکتی جمہوریت کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد پہ مجبور کیا. We want true participatory democracy in our country. پاکستان کیا خرچ کر رہا ہے؟ اس نے تعلیم کو اہمیت کیا دے رکھی ہے اور ہیلتھ کو اہمیت کیا دے رکھی ہے؟ ذرا سن لیجئے. پہلے میں ہیلتھ کو لیتا ہوں. بنگلہ دیش میں 3.4%, اس سے بھی بلکہ اب زیادہ, جی ڈی پی کا خرچ ہوتا ہے ہیلتھ پر. نیپال میں 5.8%, اپروکسیمیٹلی 6% جی ڈی پی کا. انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کم سے کم یہ 6% جی ڈی پی کا ہیلتھ پر خرچ ہوتا ہے. بھوٹان میں, بھوٹان جیسا ملک, 5.5, وہ بھی اب 6% پہ چلا گیا ہے, خرچ کرتے ہیں. سری لنکا 4% خرچ کرتے ہیں جی ڈی پی کا ہیلتھ پر. مالدیوز 5.6% خرچ کرتے ہیں جی ڈی پی کا اپنی صحت پر. منگولیا 9.3%, نیئرلی 10%, منگولیا خرچ کرتا ہے جی ڈی پی کا اپنی ہیلتھ پر. اب آگے اور کیا بتائیں. افغانستان 7.4% صحت پہ خرچ کرتا ہے. کینیا 12.2% خرچ کرتا ہے. گانا 10.6% خرچ کرتا ہے اپنی صحت پر. نائجیریا 5.8% and so forth. اور پاکستان کہنے کو 2%, کہتا ہے 2%, ایکچولی 1% خرچ ہوتا ہے آف جی ڈی پی. اب میں نے آپ کو پورا ٹیبل دے دیا دنیا کے, اور میں نے وہ ممالک, میں نے امریکہ اور کینیڈا اور انگلینڈ اور فرانس اور جرمنی اور جاپان نہیں گنے. اب دیکھ لیے کیسے ملک گنے ہیں میں نے. ان کا ہمارے صحت پر جو خرچ ہے وہ کئی ملکوں کا 5 ٹائمز زیادہ ہے ہم سے. اسی طرح ایجوکیشن, وہ بھی ہم 2% اناؤنس کرتے ہیں, کلیم کرتے ہیں. کبھی 2.5% سے کلیم کرتے ہیں 2% کے قریب. مگر اس میں بھی نیپال اپروکسیمیٹلی ہم سے 2 گنا خرچ کرتا ہے. بھوٹان 2 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے. مالدیوز 11.2% خرچ کر رہا ہے ایجوکیشن پر اپنے جی ڈی پی کا. منگولیا 5.6% خرچ کر رہا ہے. کینیا 7% خرچ کر رہا ہے. گانا 5.4% خرچ کر رہا ہے. ایتھوپیا, حبشہ, وہ 5.5% خرچ کر رہا ہے. ایتھوپیا جیسے ملک جو صحرا ہے. ہم اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ اندازہ کر لیں,
ہم صحت پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. ہم اس ملک سے پاورٹی ایلیویشن پہ خرچ کرنے کو تیار نہیں. یہ حکمران ہیں، ان کی ساری توجہ کرپشن پر، اپنے محلات بنانے اور غریبوں کے محلے اجاڑنے پر ہے. پاورٹی کی پوزیشن یہ ہے، اور الٹریسی کے ساتھ 9 کروڑ انسان، لگ بھگ بٹوین 50 to 54% افراد پاکستان میں انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کوئی پاورٹی ایلیویشن کا پلان نہیں ہے، کوئی غربت کے ساتھ جنگ لڑنے کا پلان نہیں ہے. واٹ از ڈیموکریسی دیئر؟ کون کس معیار کے تحت اس نظام حکومت کو جمہوریت کا نام دے سکتا ہے، جس حکومت کی ترجیحات میں تعلیم، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، جس حکومت کی پریفرنسز میں ہیلتھ نہیں ہے، سوشل سیکٹر نہیں ہے، پاورٹی ایلیویشن نہیں ہے، ہنگر کا خاتمہ کرنا نہیں ہے، الٹریسی کا خاتمہ کرنا نہیں ہے، بیسک نیسیسٹیز کا خاتمہ نہیں ہے، بیسک فوڈ کی پروویژنز نہیں ہیں. اس نظام کو کون جمہوریت کا نام دے سکتا ہے؟ جمہوریت اور ڈیموکریسی سب سے پہلے ان ایشوز کو ایڈریس کرتی. عام چھوٹی فیملی پاکستان میں اس کا ماہانہ خرچ کم سے کم لیسٹ منیمم 25,000 روپے سے 35,000 روپے کے درمیان ہے. ایک چھوٹی فیملی اس کا خرچہ بجلی کا بل ہی صرف دیکھ لیں تو بوڑھی، اس کے گھر اس نے کہا بلب بھی اب کوئی نہیں بچا، نل کا. اس کے گھر بجلی کا بل ڈاکٹر صاحب آیا، امتیاز سید صاحب، مجھے لا کے دکھایا 1,28,000 روپیہ اس کے گھر بجلی کا بل ہے. وہ غریب ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کو اٹھا کے لے آیا سٹیج پر میرے سامنے اور بل مجھے دیا. مگر ہوا کیا کہ جب ان کو پتا چلا واپڈا والوں کو کہ میں آ رہا ہوں اس گاؤں میں اور یہ سٹیج لگے گا اس کے گھر کے پاس، تو چپکے سے ایس ڈی او واپڈا نے اپنی جیب سے 100 روپیہ بنا کے اس کا بل جمع کرا کے رسید اس کے گھر پہنچا گئے. 1,28,000 کو کراس کر کے نا 100 روپیز لکھ کے تو اس کو دے گیا میرے وزٹ کی وجہ سے. Where is your system? Where is your record? Where is meter reading? Nothing. یعنی اس طرح ملک لوگوں کو، اور وہ گئی تو 2,000 اس سے رشوت لے لی اس محکمے دفتر. پہلے کی بات. مگر انکم پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کی، کیونکہ بلو پاورٹی لائن ہے $1.25 اے ڈے، یہ بلو پاورٹی لائن یعنی 100-150 روپیہ یومیہ کی انکم ہے. یہ مہینے کا مشکل سے جا کے اس کا 3,500 روپے بنتا اور خرچہ اس کا 35,000 ہے. اور جو $5 بھی اگر کما رہا ہے فار ایگزامپل
500 روپے بھی یومیہ کما رہا ہے، اس کا مہینے کا خرچہ جا کے اس کو 15,000 روپے 20,000 ملتا ہے، اور اس کا بھی کم سے کم خرچہ 25 سے 35,000 ہے، سوائے اس کے کہ پھانسی چڑھ جائیں، خود کشی کر لیں، خود سوزی کر لیں، ان کے پاس زندہ رہنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ہوم لیس انٹرنیشنل بین الاقوامی ادارہ ہے، اس کی رپورٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 2,66,00,000 افراد، 2.5 کروڑ افراد، 2.5 کروڑ بن جاتے ہیں تقریباً 25 ملین پیپل آر لیونگ وداؤٹ ہومز، ان کے پاس گھر نہیں ہے یا کچی جھونپڑیوں میں رہ رہے ہیں کہ جو رہائش کے قابل نہیں ہے، اور 9 کروڑ افراد تعلیم سے محروم ہیں، ان کے پاس تعلیم نہیں۔ یہ ان کی ترجیحات میں نہیں ہے یہ سارا کچھ۔ اور ترجیحات میں کیا ہے، توجہ کس پر ہے؟ آپ کو یاد ہے جب انقلاب مارچ ہوا تو ہمارے اوپر اور کارکنان پہ گولیاں چلیں اور آنسو گیس کے، زہریلی گیس کے شیلنگ ہوئی، یہ تو یاد ہے نا؟ وہ شیلنگ ان کو پتا تھا کہ بے تحاشا کرنی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس شیل کم ہو گئے تھے، بھارت سے خریدے، کلکتہ سے کوئی 50,000 کے قریب شیل جو ہیں زہریلی گیس کے بھارت سے خریدے گئے۔ یہ بھارت کے اخبارات میں جو چھپی ہوئی پوری کی پوری ہیڈ لائنز ہیں۔ چھپی ہیڈ لائنز، گورنمنٹ آف انڈیا، منسٹری آف ڈیفنس، گن اینڈ شیل فیکٹری ہے کولکتہ، نواز حکومت نے زہریلی گیس کے شیل بھارت سے منگوا لیے، بریکنگ نیوز چھپی ہے۔ عالم یہ ہے۔ ان حالات میں اوورسیز پاکستانیوں کا ایک فریضہ بنتا ہے، ایک فریضہ بنتا ہے۔ قائد اعظم نے بھی بڑا وقت باہر گزار کے پوری دنیا کو سٹڈی کیا، علامہ اقبال نے وقت گزارا، چودھری رحمت علی جو پاکستان کے نام کے خالق تھے انہوں نے وقت گزارا، نوابزادہ لیاقت علی خان اور بڑے لوگ، ان کی جو آئیڈیولوجیکل اور کنسیپچول ڈیولپمنٹ ہوئی، انہوں نے پوری دنیا کو باہر ویسٹرن ورلڈ میں رہے، یہاں کی آئیڈیالوجیز دیکھی، کلچر دیکھا، ڈیموکریسی دیکھی، ہیومن ویلیوز کو دیکھا، پولیٹیکل ویلیوز کو دیکھا، پولیٹیکل سسٹمز کے ایمرج ہونے کے پروسیس کو دیکھا، ان کے سسٹمز کے اندر ان بلٹ میکنزم ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ دیکھا، اور کس طریقے سے سوسائٹی میں سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، کرپشن ختم کی جاتی ہے۔ یہ پرانا وقت تھا، وہ دیکھ کے انسپائر ہوئے، وہ ویژن لے کر انہوں نے پاکستانی قوم کو وہ خواب دکھائے کہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم ایک ایسا ملک بنائیں، ہمارے پاس تو مغربی دنیا کی ویلیوز سے کہیں زیادہ بہتر ویلیوز تاجدار کائنات کی عطا کردہ موجود ہے۔ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے موقع پر کہا تھا، ایک مثال دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ جو اکبر کا جو وقت گزرا ہے بڑا اچھا ایمپرر تھا، اور وہ ملٹی فیتھ پیس میں اور ٹالرنس میں اس کے بڑا نمایاں کردار ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کو کہا کہ آپ بھی اس کو فالو کریں، تو قائد اعظم نے جواب دیا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہ میرے پاس اس سے بدرجہ بہتر کردار ہے فالو کرنے کے لیے، اور وہ ہے میرے گریٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ریاست مدینہ کی شکل میں تمام مذاہب اور تمام عقیدے سے، مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک ایسی ڈیموکریسی، ایک ایسا کانسٹیٹیوشن، ایک ایسی سٹیٹ، ایک ایسی ہیومینیٹیرین سوسائٹی دی تھی جس میں ہر ایک کو برابری اور تحفظ عطا کیا تھا۔ میں اس کو فالو کروں گا۔ لہذا اوورسیز پاکستانی نے نہ صرف ریمیٹنس، فورن ایکسچینج کی ریمیٹنس کی شکل میں پاکستان کی مدد کی، بلکہ ٹرانسفر، لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کی شکل میں بھی مدد کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔
آپ کا ایک رول ہے پاکستان کی تعمیر میں، تخلیق سے لے کر تعمیر و تکمیل میں. پاکستانی قوم پاکستان میں رہے یا باہر رہے، آپ کا ہمیشہ رول. سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیکل کی لائن، انجینئرنگ کی، آئی ٹی کی، جدید ریسرچ، اکانومی، تدریس، ایجوکیشن، ان تمام معاملات میں اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. سالڈ، پروفاؤنڈ، کریٹو، ڈائنامک کنٹریبیوشن کیا ہے. اور پھر یہاں نہیں بلکہ قدرتی آفات جب آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، قحط آتے ہیں، ایسے مواقع پر اوورسیز پاکستانی اپنے بھائیوں کے لیے مسیحا بن کے پاکستان میں ابھرتے ہیں، مدد کو پہنچتے ہیں. اور میں یہ بات برملا کہوں گا کہ اوورسیز پاکستانی امریکہ میں یا وہ دنیا کے کسی اور مغربی ملک میں ہیں، پرٹیکولرلی یو ایس میں آپ بیٹھے ہیں، اور ہم قائد اعظم کا دیا ہوا جو انلائٹنڈ، پیسفل اور ماڈریٹ ویژن تھا پاکستان کا، آپ اس کے سب سے بہترین سفیر ہیں. سفیر پاکستان کو چلانے میں بھی اور پاکستان کو بچانے میں بھی جب مشکل وقت آیا، اوورسیز پاکستانیوں میں بڑا رول پلے کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان کے چلانے اور پاکستان کو بچانے میں دوبارہ وہی عزت اور توقیر ملے جس کے وہ حقدار ہیں. اور یہ تبھی ممکن ہے کہ پاکستان کا اقتدار، پاکستان کے وسائل اور پاکستان کا اختیار پاکستان کے صحیح نمائندوں کو جو آنیسٹ ہوں گے، صادق ہوں گے، امین ہوں گے، کیپیبل ہوں گے، ان کو منتقل ہوگا، تو آپ کو اپنا صحیح رول ملے گا. پاکستان کی جو میزریبل کنڈیشن ہے، اوورسیز پاکستانیوں کی کمیونٹی اس میں بہت بڑا ریولوشنری، کریٹو، ڈائنامک، پازیٹو، فیٹ چینجنگ رول پلے کر سکتی. یہ گورنمنٹ موجودہ بھی پچھلی 30 to 40 ایئرز پورا عرصہ اقتدار میں رہی ہیں، مگر آج 40% سکول پاکستان کے، 40% بیسک نیسیسٹیز سے محروم ہیں. وہاں ایجوکیشن کا ایٹموسفیئر بھی پیدا نہیں ہو سکا. اقتدار میں 30 سے 40 سال یہی لوگ رہے. یہ بدقسمتی ہے کہ جب کبھی ان سے پوچھا جاتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی ہے، یہ پاکستان کے کرپٹ پولیٹیشنز کا ان کی ہیبٹ ہے کہ وہ اپنے اوپر ذمہ داری لینے کی بجائے جو فوجی عامر پچھلا گزرا ہوتا ہے اٹھا کے وہاں سے قصہ شروع کر دیتے ہیں کہ کبھی جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا، کنٹینیوٹی نہیں رہی. دیکھیے پہلے ضیاء الحق آ گیا، پھر اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آ گیا، اور یہ ہو گیا. تو جمہوریت کا تسلسل ہوتا تو سب کچھ ہوتا. آگ لگاؤ اس تسلسل کو، بات کرو. یہ پچھلے 8 سال سے تو تسلسل ہے. 2007 سے لے کر پرویز مشرف کے آخری دور جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، up till today 2014, tell us about these 7 years what has been achieved. تمہاری جمہوریت نے کیا دیا ہے؟ پھر پرویز مشرف کے دور سے پیچھے 90s کے پورے 10 سال بھی تو آپ ہی کے تھے، اور اگر جنرل ضیاء الحق تھے تو وہ اس کے 10 سال میں بھی تو آپ ہی حکمران تھے. پنجاب کس کے پاس تھا؟ Who were the rulers? کوئی شخص اس ملک میں اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنے اور کرانے کو تیار نہیں ہے، وہ دوسرے پر ڈال دے گا. 40 پر ان کو 100 ارب روپے سالانہ کے حساب سے ادائیگی ہوتی رہی ہے 10 سال. اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ شامل ہے، ان کی بھی شامل ہے. پچھلے 10 years میں ٹوٹلی 1000 billion rupees have been paid to them. 1000 ارب روپیہ آئی ڈی پیز کو بغیر حساب کتاب کے ان کو پے کر دیا گیا.
وائی کہ وہ انہی کے لوگ ہیں، فیملی کے لوگ، انہی کے دوست، انہی کے کرونیز، انہی کے پارٹنرز ہیں، دے دیا۔ اور اب سنیے، یہ 1000 بلین روپیز پاکستان کے خزانے سے لے کے ان کو دے دیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس کو SECP کہتے ہیں، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اس نے انکوائری کی اور کمپلینٹ لانچ کی، شکایت کی کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، ان کو پیسہ دینا یہ جائز نہیں تھا۔ اس انکوائری کے خلاف IPPs، جب انکوائری ان کے اگینسٹ چلی گئی تو IPPs انہی حکمرانوں کی ملکیت میں ہے۔ میں کس کس کا نام لوں کہ کتنے IPPs کا ان میں سے کون کون مالک ہے؟ انہی کے لوگ۔ تو جب ان کے خلاف شکایت ہوئی تو 2 ہائی کورٹ میں چلے گئے اور ہائی کورٹ سے جا کے سٹے آرڈر لے لیا۔ اب سنیے نظام کیا ہے اس ملک کا۔ سٹے آرڈر لے کر آج 27 months have passed. 27 months. 2 years and 3 months have passed. وہ سٹے آرڈر ہی چل رہا ہے۔ سوا 2 سال، 2 years and 3 months وہ سٹے آرڈر چل رہا ہے۔ نہ فیصلہ ان کی فیور میں نہ ان کی فیور میں، بس سب کچھ بند پڑا ہے۔ اور اس کے باوجود یہ جو گردشی قرضے ہوتے ہیں اس کی مد سے اگین 480 بلین روپیز شریف ڈائنیسٹی نے، انہوں نے آ کے اپنے لوگوں کو IPPs میں ہائی کورٹ میں سٹے آرڈر پڑا ہے، اس کے باوجود 480 ارب روپیہ پھر ان کو دے دیا اور ادا کر دیا۔ ہے کوئی چیلنج کرنے والا، ان کو پوچھنے والا؟ کسی نے نوٹس نہیں لیا۔ اور یہ سارا کچھ ملی بھگت سے کمیشنز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب دیے جاتے ہیں تو اس میں سے اللہ بہتر جانے 37% کا کمیشن ہے، 40% کا کمیشن ہے، یہ چلتی رہی تو وہ کتنا لین دین کر کے قومی خزانے سے ہائی کورٹ میں سٹے کروا کے سالوں بند کروا دیے ہیں۔ کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، آڈیٹر جنرل پاکستان پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انسٹیٹیوشن پوچھنے والا نہیں ہے، اور باوجود اس کے پیسے ادا کیے جا رہے ہیں اور قوم بھوک سے مر رہی ہے، ایک پیناڈول کی گولی سے مر رہی ہے، ستھری پینے کے پانی سے محروم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابق جو چیئرمین نیب تھے، نیب ایڈمرل فصیح بخاری، انہوں نے نیب کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کی تھی اور تمام شواہد دیے تھے، اور مجھے بعد میں ملنے بھی آئے پرسنلی اور پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ ہر چیز میرے سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر روز 12 بلین روپیز کی کرپشن ہو رہی ہے، ڈیلی 12 بلین روپیز، اور منتھلی اٹ بیکمز 360 بلین روپیز پر منتھ کرپشن ہو رہی ہے، اور اینول 4320 بلین روپیز کی کرپشن پر اینم ہو رہی ہے۔ یہ ٹوٹل ساری چیز بتائی۔ بجلی کے منصوبوں پر جو پروجیکٹ آتا ہے، ہر ایک پر جو پروجیکٹ آتا ہے، ہر ایک کے اوپر کرپشن ہے۔ یعنی آپ بجلی کے صرف منصوبوں کا ایک میں مثال آپ کو دے دوں، ایک مثال دیتا ہوں، جسٹ امیجن کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں، انرجی کرائسس، ملک کی پوری اکانومی تباہ ہو گئی، انڈسٹری تباہ ہو گئی، ٹریڈ تباہ ہو گئی، ایکسپورٹ تباہ ہو گئی، اس کے بعد پھر امپلائمنٹ ختم ہو گئی۔ وہ کیا ہے سنیے، 2006 and 2007 جب ملٹری ڈکٹیٹر رول کر رہے تھے پرویز مشرف صاحب، اس وقت بجلی پر یونٹ پرائس 3 روپیز، 3 روپی، 3 روپے پر یونٹ پرائس تھی، 2006-2007 میں مشرف دور۔
پھر 2011 اور آنورڈ یہ پرائس پر یونٹ بڑھ کر 7.50 7.5 روپے 7.5 روپیز پر یونٹ ہو گئی. پھر 2013 اور 14 جس میں اب ہم بیٹھے ہیں اس میں پر یونٹ فی 15 روپے ہو چکی ہے. 15 روپے ہو چکی ہے. اور قوم کے ساتھ اتنا دھوکہ ہے جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. ایک ادارہ ہے NTDA نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ اتھارٹی. انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، لوڈ فورکاسٹ رپورٹ. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں، یہ بات ایک ذہن میں رکھ لیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ، روزانہ پاکستان میں جو انرجی کی کنزمپشن ہے، بجلی کی کنزمپشن ڈیلی، وہ ہے 15 سے 20 ہزار میگا واٹ. 15 سے 20 ہزار میگا واٹ. اور جو میسر ہے، اویلیبل ہے، وہ ہے بٹوین 12 to 14,000 میگا واٹ. شارٹ فال 6 to 8,000 میگا واٹ کی شارٹ فال، 6 سے 8 ہزار کا فرق. یہ ہے ڈیلی میں آج پریزنٹ کنڈیشن. اس کو ذہن میں رکھ لیں. میں اب آگے کا سینیریو بتا رہا ہوں. اب NTDA کی رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان میں 2017 اور 2018 جب تک یہ حکومت کرنے کا سوچ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو 17-18 کو جائیں گے، اس وقت تک بجلی کی یومیہ ڈیمانڈ جو آج 15 سے 20 ہزار میگا واٹ ہے، 2017-18 میں 35 ہزار میگا واٹ ڈیمانڈ پر ڈے ہو جائے گی. 35,000 میگا واٹ پر ڈے ہو جائے گی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہ حکومت نے جتنے منصوبے ابھی تک شروع کیے ہیں اور جن کے اعلان ہوتے ہیں، ان سارے منصوبوں میں سے کسی ایک کی تکمیل بھی 2017 سے پہلے نہیں، پلان میں ہی نہیں. 2017 یا آفٹرورڈز ان کی تکمیل ہوگی. 9 منصوبے ہیں جن پر کام کا دعویٰ کیا جاتا ہے، جو ہو رہے ہیں 9 سارے 2017 میں مکمل ہوں گے. اور بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر یہ مکمل ہو گئے اپنے وقت پر 2017 میں، جب یومیہ بجلی کی ضرورت 35 ہزار میگا واٹ ہوگی، تو جب یہ مکمل ہوں گے ان 2017، تو ان سارے منصوبوں سے ٹوٹل جو بجلی کا اضافہ ہوگا یومیہ وہ 5,094 میگا واٹ کا ہوگا. جسٹ 5,094 لیس دین 6,000. یہ اضافہ ہوگا لیس دین 6,000 میگا واٹ. جبکہ یومیہ اب اس 5,094 کو ایڈ کر لیں آپ 15 سے 20 ہزار میں، تو اباؤٹ 20 to 25,000 ٹوٹل جا کے انرجی ہمارے میسر آئے گی. اور اس وقت جو کھپت ہو چکی ہوگی کنزمپشن وہ 35,000 میگا واٹ ہوگی. یہ چلتے بنیں گے تو قوم اسی طرح مر رہی ہوگی کرائسس. حل کیا ہوگا؟ اور بہت سارے دھوکے ہیں. نندی پور پروجیکٹ میں دھوکہ ہے. 84 ارب 57 کروڑ سے قیمت بڑھ چکی ہے، کہا 57 کروڑ تھا، اب تک 84 ارب سے بڑھ چکی ہے. نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، 2008 میں شروع ہوا منصوبہ، 2016 ایسٹیمیٹڈ ٹائم ہے کمپلیشن کا. منصوبے کا اعلان کیا تھا 84 ارب 84 بلین 50 کروڑ روپیز، اتنے میں کمپلیٹ ہوگا. آج تک 130 بلین روپیز لگ چکا ہے. اتنا لگ چکا ہے. اور انٹرسٹنگ، ہر ایک پروجیکٹ میں کرپشن ہے، جسٹ کرپشن ہے. نہ کوئی چیز پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس ہوتی ہے. یہ کہاں ہے ڈیموکریسی؟ ویئر از دا پارلیمنٹ؟ ویئر آر نیشنل اسمبلیز؟ ویئر آر آور چوزن ریپرزینٹیٹیوز who are responsible to protect the rights of the people؟ جن کا فرض ہے کہ پوچھیں. کبھی کوئی چیز پارلیمنٹ کے فلور پہ ڈسکس نہیں ہوئی.
اگر امریکہ میں ویسٹرن ورلڈ میں ایسا ظلم اندھیر نگری ہو جائے قیامت آ جائے کوئی چلنے نہ دے حکومت کو. اب ایک قائد اعظم سولر پارک کا نام سنا ہوگا آپ نے جی, وہ شروع کیا ہے قائد اعظم سولر پارک 17 ارب 17 بلین روپیز کے ساتھ, اور اس کی پیداوار اناؤنس کر دی گئی ہے 900 میگا واٹ اس کی پیداوار ہوگی پروڈکشن. اس قوم کو بے وقوف بنا رکھا حکمرانوں نے. اب یہ بھی سن لیں, اس وقت دنیا میں سولر پاور کا سب سے بڑا پروجیکٹ امریکہ میں ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں, اور اس کا 500 میگا واٹ پاور کا وہ ہے. امریکہ کا 500 میگا, if I am not wrong, 500 میگا واٹ کا بگیسٹ پروجیکٹ ان دا ورلڈ ان امریکہ ہے وہ. 500 میگا واٹ کا انہوں نے بنایا ہے سولر پارک کا, اور پاکستان 900 میگا واٹ کا اناؤنس کیے بیٹھا اور خرچہ شروع ہے. یہ امریکہ سے بھی زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں آ گئے ہیں. وہ نہیں بنا سکا مور دین 500 میگا واٹ. یہ 900 صرف پیسے کھا کے دور گزاریں گے, چلتے بنیں گے. اور ظلم کی حد یہ ہے کہ جس فرم کو فیزیبلٹی کروائی ہے, جس فرم سے تیار کروائی ہے فیزیبلٹی, وہ کمپنی ٹیلی کام کی کمپنی ہے. اس نے زندگی میں کبھی انرجی کے پروجیکٹ نہ لگائے نہ بنائے. ٹیلی کام کی کمپنی نے اس کی فیزیبلٹی بنائی ہے, اور باقی ساری کمپنیز کی فیزیبلٹی کو ٹھکرا دیا گیا. دنیا کے ملک ہیں, انہوں نے سولر انرجی میں, اب ان کے حل کیا ہیں, بات کو ختم کر رہا ہوں. We have a solution and that is true participatory democracy with devolution of power. یہ 200 ملین پاپولیشن کا ملک, 4 بڑے صوبے, یہ ملک کے کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. You have to devolve the authority, financial authority, political authority, administrative authority, developmental authority up to the grassroots level. اور پھر چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ یونین کونسل لیول پہ, تحصیل لیول پہ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو, لوکل گورنمنٹس کو دیں, تاکہ وہ چھوٹے چھوٹے ایریاز میں تھوڑے خرچے کے ساتھ اپنے حالات کے مطابق اپنے پروجیکٹ بنائیں. صرف پنجاب میں 317 کینالز ہیں جس میں پانی چلتا ہے, 350 کینالز ہیں. آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ اگر ڈیولوشن آف پاور کے ساتھ دے دیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو, تحصیل گورنمنٹس کو, اور اس سے نیچے تھوڑے تھوڑے ایریاز کے وہ ٹارگٹ کر کے وہ ہر ایک کینال کے علاقے پہ چھوٹا سا ایک پروجیکٹ بنا لے اور اس سے بجلی پیدا ہو. سولر انرجی کی طرف جانا ہوگا, ونڈ پاور انرجی کی طرف جانا ہوگا, مائکرو ہائیڈرو پروجیکٹ کی طرف جانا ہوگا, ٹائیڈل پاور انرجی کی طرف جانا ہوگا, جیو تھرمل انرجی کی طرف جانا ہوگا, بایو فیول انرجی کی طرف جانا ہوگا, سولر لینٹرن بنانے ہوں گے, سولر تھرمل انرجی کے پروگرام بنانے ہوں گے, ریموٹ ولیج لائٹنگ پروگرام بنانے ہوں گے, نیشنل بایو میس کوک سٹووز بنانے ہوں گے, گریڈ بیس رینیویبل پروجیکٹس بنانے ہوں گے, اسمال ہائیڈرو پروجیکٹس ان ڈسٹرکٹ ولیجز تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ ان کو اختیارات دے کے بنانے ہوں گے, منی بایو میس پروجیکٹ بنانے ہوں گے, منی سولر پروجیکٹس بنانے ہوں گے. اگر اختیارات ملک کے 4 بڑے صوبے اپنے ہاتھ میں سنبھال کے رکھیں گے, آج کے دن تک نہ مسئلہ حل ہوا نہ قیامت تک ہوگا. اتھارٹی ڈیوالو کرو, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو پاورفل کرو, وسائل انہیں منتقل کرو, انہیں ڈیولپمنٹ کرنے دو, انہیں پروجیکٹ لگانے دو, تحصیل گورنمنٹس کو حق دو, چھوٹی چھوٹی حکومتوں کو حق دو. اس بات کو ختم کرتے ہوئے میں صرف اینڈ پر اس کا ایک نمونہ, میں تو خیر سٹڈی کرتا رہتا ہوں پوری ورلڈ کو, کیونکہ امریکہ میں بیٹھے ہیں. میں امریکن اوباما ایڈمنسٹریشن سے کہتا ہوں, امریکن کانگریس مین سے کہتا ہوں, امریکہ کے پولیٹیکل لیڈر سے کہتا ہوں, خدا کے لیے I'm making a request to Obama administration, to White House, خدا کے لیے جس نظام کو, the system which you accept as democracy in your country, kindly support the same democracy for Pakistan.
The people living in Pakistan, 200 million people living in poverty condition, living below poverty line. Millions of people, 100 million people who have been deprived from the clean drinking water. Those who have no basic necessities of food. Those who have no basic necessities of food. Those who are living worse in worse condition than animals. They have no lawful rights. They have no social equality. They have no legal equality. There is no economic process. They are living in a corrupt system. No institution has an inbuilt mechanism for accountability. Nobody can ask these powerful rulers if they are corrupting the whole society. Please help us to enforce the same democracy which democracy is being enjoyed by the people of America. Pakistani people has the same right. We don't want anything from you. We just want support us for the true participatory democracy. We want just protection of human rights in Pakistan. We want just enforcement of social justice in Pakistan. We want just enforcement of legal justice in Pakistan. We want equality. We want protection of minorities. We want a moderate society. We want to eradicate terrorism from Pakistan. We want to alleviate the poverty from Pakistan. We want an equal status for women. And we want to eradicate the difference between the powerful and the weak. Every person, male or female, rich or poor, powerful or weak, should have the same equal legal, social, economic rights as they are enjoying in American Western society. We don't want to see corruption in our society. We want to depoliticize the institutions. We want to stabilize the institutions of Pakistan. We want to promote true democratic values in a devolution form. We want the power to be transferred to the grassroots level in Pakistan. We want every single citizen of Pakistan to be enabled to share in the process of power. Great. ختم کرتے ہوئے جسٹ میں یہ ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. For the last 9 years, local government elections are suspended in Pakistan. Is there any democratic country in the world who could ask Pakistani government and these so-called democratic and constitutional rulers why, in spite of insistence of the Constitution of Pakistan, for the last 9 years, local government elections, why they are suspended? Is this democracy? There is no democracy without devolution. We want the same devolution as we see in America, as we see in Canada, as we see in Britain, as we see in European Union, as we see in Japan, as we see in South Korea, as we see in Turkey, even as we see in China. America, you know, there are about 39,044 general purpose local governments which are working. America, local government system. There are 3,100 counties. And these duties and authorities has been delegated to the counties. They administer the state laws within their borders. They keep the peace. They maintain jails. They collect taxes. They build and repair roads and bridges and many other things which have been assigned to them. There are 19,492 municipal governments in America.
across the 50 states. They may be called cities and towns and boroughs and districts and plantations and villages. Then there are townships. So we see in America approximately 40,000, 39,044 general purpose local governments using all authorities for the benefits of the citizens. They include 19,492 municipal governments. They include 16,519 township governments. They include 3,033 county governments. There are more than 50,000 special purpose local governments. Putting all together, America has developed nearly 90,000 local governments of different kinds in their country. This is how democracy is working in USA. Nearly 90,000 local governments of different shapes and different kinds with different purposes. This is how the democracy is working there. My dream and my vision is to bring the same democracy in Pakistan. This is my dream, this is our dream, this is our vision. We want Pakistan to be developed on the same democratic grounds with a beautiful devolution plan. We want why not? It is possible. Every province every division can become a province. We want to take the Supreme Court bench up to the divisional level. We want to take the High Court to the district levels. We want to take the district courts, session courts, up to Tehsil level. And we want to take the magistrates and civil courts up to the union council level. And justice committees up to the villages and wards, so that the prosperity, rule of law, and rights and justice reaches to every doorstep of the citizen of Pakistan. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 140A ریکوائر کرتا ہے کہ الیکشن ہو لوکل باڈی گورنمنٹس کو اور مالی، ایڈمنسٹریٹو، فائنانشل اینڈ پولیٹیکل اتھارٹی ڈیوالو کی جائے. تو جب 9 سال سے نہیں ہوئے تو کیا یہ آئین سسپینڈ نہیں ہوا؟ یہ آرٹیکل 6 میں نہیں آتا؟ کانسٹیٹیوشن ہیز بین سسپینڈڈ. جب ہم یہ آواز بلند کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو رہی ہے. ڈاکٹر قادری is trying to derail the democracy. Please explain me what is the meaning of democracy. It is already derailed. وہ تو already derail ہے. ہم تو اس کو صحیح ٹریک پہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں. ہمارے نزدیک عوام, people of the Pakistan, unless they are empowered, there is no democracy, there is no justice. یہ چند معروضات تھیں اور یہ سیاسی جنگ ہے جو انشاءاللہ تعالی جس کے لیے ہم نے انقلاب مارچ کیا اور 70 دن کا دھرنا دیا. اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اتنی بڑی عوامی جد و جہد کے بعد ان کے اوپر اور اتنے قتل و غارت انہوں نے کیے, اتنے قتل کیے, وہ خود ریزائن کر گئے ہوتے اور جسٹس کے لیے, انصاف کے لیے خود راستہ چھوڑا ہوتا. مگر نہیں, کسی کے کانوں پر جوں نہیں رینگی. جب انصاف کو راستہ نہیں ملا اور کوئی راستہ دینے والا ادارہ نہیں رہا پاکستان میں, عوام قتل ہو جائیں, چھلنی ہو جائیں, انہیں عدل اور انصاف دینے والا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں. پھر ہم نے فیصلہ کیا 70 دن گزارنے کے بعد کہ اس طرح نہیں, لیٹ اس اسٹارٹ آور پولیٹیکل وار ناؤ. اب ہم سیاسی جنگ شروع کریں, ایک نئے فیز میں داخل ہوں, بجائے اسلام آباد میں ایک ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے مزید دھرنے میں بیٹھے رہنے کے. لیٹ اس اسٹارٹ اے پولیٹیکل وار فار دا رائٹس آف دا پیپل.
Let us fight against terror politically. Let us fight against ignorance and illiteracy politically. Let us fight against this barbarism and terrorism politically. Let us fight for the rights of human beings. اب یہ جنگ سیاسی اعتبار سے جاری ہے. میں امید کرتا ہوں کہ جو پاکستانی اوورسیز ہیں, دو چیزیں آپ کے لیے ہیں میری پیغام جو گفتگو ختم کر رہا ہوں. دو, ایک تو یہ کہ جو احباب ہاتھ جوائن کرنا چاہیں اس نوبل کاز کے لیے, ایک جنگ ہے, پرامن سیاسی جمہوری جنگ ہے, آئینی جنگ ہے. وہ پاکستان عوامی تحریک جو کہ ایکٹیویٹ نہیں رہی تھی آفٹر 2004 جب میں نے ریزائن کیا تھا پارلیمنٹ سے, اب اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے پاکستان بھر میں بھی اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں اوورسیز کے لیے. پیٹ کو جو لوگ شوق رکھیں, ذوق رکھیں, جن کی طبیعت چاہے, they are most welcome. Join PAT and to become a part of its new organization. اس کو آرگنائزیشن کو ایکسپینڈ کرتے ہیں, پوری امریکہ کی سٹیٹس میں رجسٹر کروائیں, ایز اے پولیٹیکل پارٹی اس میں رول پلے کریں اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے اپنا کردار پاکستان کی بہتری کے لیے ادا کریں. میں ابھی اسی نشست کے خاتمے کے بعد آپ میں سے اگر کچھ احباب پاکستان عوامی تحریک کے کام میں جوائن کرنا چاہیں, ذمہ داریاں لینا چاہیں, اس کو آگے بڑھانا چاہیں ایکٹیولی, تو میں ویلکم کروں گا. اور وہ پھر اگر ارادہ رکھیں تو ان کے لیے میں تھوڑی دیر الگ کوئی جگہ ہوگی, بیٹھ کے میں مزید ملاقات کر لوں گا تاکہ ان سے پوچھ لوں وہ کیا کیا ذمہ داریاں لینا چاہتے ہیں, کس سطح پہ کس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی ایک کمیٹی بنا دیں گے. پھر آن ورڈ وہ آپس میں میٹ کر کے تو معاملے کو چلتے رہیں گے. وہ یہ کہ آپ اپنے رول کو اور وائس کو پاکستان میں زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے پیٹ بھی آرگنائز کر لیں, پی ٹی آئی بھی آرگنائزڈ ہے اور پارٹیز بھی ہیں, آرگنائز کر لیں. جو لوگ اوورسیز پاکستانیوں کو مؤثر رول جو جماعتیں اپنے منشور میں رکھتی ہیں, دینا چاہتی ہیں, ایسے سارے مل کر ایک امریکن یونین آف اوورسیز پاکستانیز بھی بنائیں. بعد امریکن یونین آف اوورسیز پاکستانیز, جب آپ کی مثلا پیٹ آرگنائز ہو جاتی ہے, جیسے پی ٹی آئی ہے, پھر ایم کیو ایم ہے, یا جو بھی اور پارٹیز پولیٹیکل ہیں جو اوورسیز پاکستانی کا بہتر سے بہتر زیادہ ایفیکٹو رول دیکھنا چاہتی ہیں, جن کے منشور میں, فکر میں, تھاٹ میں یہ چیز ہے, اور انڈیویجولز بھی پڑے جو جن کی سوشل آرگنائزیشن بھی ہیں, ریلیجس بھی ہیں, پولیٹیکل بھی ہیں, پروفیشنل بھی ہیں, تو وہ سارے مل کر اپنی آواز کو طاقتور بنائیں. اور وہ میری سجیشن ہوگی کہ ایک پاکستان کہ جو اوورسیز ہیں پاکستانی, ان کے لیے امریکن یونین آف اوورسیز پاکستانیز تشکیل دیں, جس میں پارٹیز جو ہیں ان کے ہیڈز یا ایگزیکٹو کے ایک دو دو تین تین نمائندے وہ آئیں اور ایک کونسل بنے, تاکہ آپ کا رائٹ ٹو ووٹ اس کے لیے مشترکہ آواز اٹھا کے کرنا چاہیں. ان کو پتا ہے حکمرانوں کو کہ اگر انہیں کہیں کہ پاکستان جس نے ووٹ دینا ہے پاکستان آ کے دے, تو ان کو پتا ہے کہ 100 میں سے شاید 5 آدمی یا 1 یا 2 آدمی جائیں گے. آپ رول نہیں پلے کر سکتے. انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں, اگر وہ آپ کو وہاں ووٹ ڈالنے دیتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں ڈالنے دیتے؟ ایک سوال ہے. اگر آپ وہاں جا کر ووٹ ڈال سکتے ہیں تو یہاں کیوں نہیں؟ یہاں تو زیادہ ٹرانسپیرنسی کے مواقع ہیں, زیادہ بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا ووٹ دینے کا رائٹ تھا کہ آپ 100% یا 90 یا 80% آپ یہاں بیٹھ کے اپنے ووٹ ڈالیں, اور پاکستان کی جو بھی تقدیر بنے اس میں آپ اپنا حق ادا کریں. اس طرح آپ کے حقوق ہیں, پھر انویسٹمنٹ کے حقوق ہیں, پھر آگے اور دیگر معاملات میں ہیں. یہ ایک مشترکہ آپ کی آواز بنے, طاقتور آواز ہو, اس میں پارٹیزن ڈویژن نہ ہو, اس میں ساری پارٹیز جو اوورسیز کو ایک زیادہ ایفیکٹو اور پروڈکٹیو رول دینا چاہتی ہیں, وہ ساری پارٹیز کی ایگزیکٹو یا ان کے ہیڈز یا 2 2 3 3 عہدیدار مل جائیں اور ایک جوائنٹ کونسل بنے, جس کو میں ایک آئیڈیا کے طور پہ نام دے رہا ہوں کہ امریکن یونین آف اوورسیز پاکستانیز. یہ ایک آئیڈیا دیا میں نے, جسٹ از این آئیڈیا.
تاکہ آپ کی آواز کولیکٹیو ہو، اس میں یونیفائی ہو، طاقت بڑھے، اور جو بھی آئے پریشرائز کریں آپ. ڈیموکریٹیکلی آپ کا رائٹ ہے کہ ہمیں یہاں رائٹ دیں. اس سے آپ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. اور باقی رائٹس بھی، اور پاکستان کے اندر مزید کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں، جاتے ہیں، انویسٹ کریں، کوئی پروجیکٹ لگائیں، کوئی فرسٹ میڈیکل ایڈ کے لیے لگائیں، کوئی صاف ستھرا پانی دینے کے لیے لگائیں، ایجوکیشن کو بڑھانے کے لیے لگائیں، ہیلتھ سیکٹر میں لگائیں. وہاں کی کرپشن اور بیوروکریسی آپ کو ذلیل کر کے، پریشان کر کے دل ہار کے واپس آ جاتا ہے. لہٰذا اس کے اوپر نیگوشیٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ. آپ کا رائٹ ہے، ایک سسٹم بنے جیسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم آپ یہاں دیکھتے ہیں، آپ کو وہ فیسلٹی مہیا کی جائے جہاں آپ بھی دل کھول کر پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا سوشل سیکٹر اور پاکستان کی سوسائٹی کو امپروو کرنے کے لیے آپ اپنا پروڈکٹیو رول پلے کر سکیں. تو اس کی آواز کو مؤثر کرنے کے لیے میرا آئیڈیا ہوگا کہ یہ پارٹیز آرگنائز کریں، اور پھر ان کی ہیڈ شپس جو ہیں یا ایگزیکٹوز مل کے ایک کونسل، جس کو میں نے پاکستان امریکن یونین کہا آف اوورسیز پاکستانی، اس طرح کی کوئی چیز بنائیں. آپ کی آواز زیادہ مضبوط، طاقتور اور مؤثر ہوگی. اور جو پیٹ کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا، چاہیں گے جو ہی ختم ہوتا ہے تو کوئی کمرہ ہے کوئی یہاں یا الگ یا کوئی جگہ میں بیٹھ جاؤں گا، تھوڑی دیر آپ مل سکتے ہیں تاکہ آپ اپنی خوشی سے بتا سکیں کس کس سطح پہ کیا ذمہ داری ادا کرنے میں آپ کی دلچسپی ہے. تو میں آپ کو اٹینڈ کر لوں گا تھوڑی دیر، پھر روانہ ہو جاؤں گا. وہ ابھی پروگرام دعا کرنے کے بعد پھر آپ لوگ رک جائیں. جو پیٹ کے لیے اپنے آپ کو آفر کریں، اور پھر آپ باہمی جماعتوں کی لیڈرشپس کا بھی میٹ کریں، آپس میں جوائنٹ میٹنگ کریں، اور اس میٹنگ میں جو میں نے کہا کہ اوورسیز کو ایک یونین کی شکل دیں تاکہ آپ کی آواز طاقتور ہو. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.